اسلام آباد ہائی کورٹ نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم کی بیرون ملک جانے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر پیر تک اصل بیان حلفی جمع نہیں کرایا گیا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جج اطہر من اللہ نے دی نیوز اور جنگ میں شائع ہونے والی تہلکہ خیز رپورٹ میں اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے الزامات پر توہین عدالت کیس کی سماعت کی۔ سماعت میں سابق چیف جج رانا شمیم، صحافی انصار عباسی اور عامر غوری کے علاوہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان، ایڈیشنل اٹارنی جنرل قاسم ودود اور ایڈوکیٹ جنرل نیاز اللہ نیازی عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ میر شکیل الرحمان نے حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی۔ دوران سماعت رانا شمیم کے وکیل نے اخبار میں شائع ہونے والے بیان حلفی کے متن کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ بیان حلفی کا متن درست ہے لیکن شائع کرنے کے لیے نہیں دیا۔ رانا شمیم کی پیروی کرنے والے سینئر وکیل لطیف آفریدی نے عدالت کو بتایا کہ اصل بیان حلفی رانا شمیم کے نواسے کے پاس ہے، ساتھ ہی استدعا کی کہ رانا شمیم کو بیان حلفی لینے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دے، جس پر جسٹس اطہر من اللہ نے استدعا مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ باہر نہیں جا سکتے۔ عدالت نے رانا شمیم کو اصلی بیان حلفی جمع کرانے کی مہلت دیتے ہوئے خبردار کیا کہ پیر تک اصل بیان حلفی جمع نہیں کرایا گیا تو فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل لطیف آفریدی نے کہا کہ لندن میں رانا شمیم کے نواسے کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ 20 کے قریب ایجنسیاں رانا شمیم کو یہاں ہراساں کر رہی ہیں۔ لطیف آفریدی نے مزید کہا کہ اٹارنی جنرل تو ایک سائڈ کے لیے بولتے ہیں، اس لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سنگین الزام ہے، لیکن پاکستان میں کون سی بات سنگین نہیں اور کس ادارے کے متعلق بات سنگین نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ میں یا اٹارنی جنرل کسی ادارے کو جو آئین کے تحت کام نہیں کرتا ان کی طرف کھل کر کوئی بات کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ صحافی متی اللہ جان کے سوال کے جواب میں لطیف آفریدی نے کہا کہ ان کے موکل نے اپنے بیان حلفی سے کبھی انکار نہیں کیا۔ بیان حلفی میں جو لکھا وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو کچھ شائع ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، اور قانون یہ ہے کہ جو بات تسلیم کر لی جائے اسے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آن دا ریکارڈ کچھ نہیں ہوتا۔ جسٹس شمیم نے پبلکلی یہ بات کی ہے، میرے موکل نے لکھ کر دیا ہے کہ میں نے اس کے کانٹینٹس تسلیم کیے ہیں اور میں اب بھی ان پر کھڑا ہوں، تاہم میں نے ان کو لیک نہیں کیا۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں گے کہ پیر تک وہ بیان حلفی جمع کروائیں گے یا نہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہ عدالت کہہ رہی ہے کہ ہائی کورٹ پر الزام لگائے گئے ہیں، لطیف آفریدی نے جواب دیا کہ ہائی کورٹ کا اپنا ویو ہے، مگر اس ملک میں جسٹس منیر سے لے کر کس چیف جسٹس کے خلاف بات نہیں ہوئی۔ جسٹس شوکت ادریس صدیقی کے سوال پر لطیف آفریدی نے کہا کہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ججز کے اوپر الزامات لگانا کوئی بڑی بات نہیں، کیا ملک میں توہین عدالت ہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا کہ ملک میں گالیوں کا سلسلہ جاری ہے اور وہ تب رکے گا جب تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں گے۔ لطیف آفریدی نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ میرا موکل رانا شمیم کنٹینڈر ہے، جبکہ عدالتی معاون نے کہا تھا کہ اس خبر کو بریک کرنے والا کنٹینڈر ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل کسی کی طرف سے بول رہے تھے۔ صحافی قیوم صدیقی نے لطیف آفریدی سے سوال کیا کہ آپ کے موکل کی طرف سے ثاقب نثار کے بارے میں جو الزامات سامنے آ رہے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں لطیف آفریدی نے صحافی قیوم صدیقی کو مخاطب ہو کر کہا کہ آپ سے زیادہ عدالتوں سے کس کا رشتہ ہے، اس لیے آپ اس بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ متی اللہ جان نے لطیف آفریدی سے سوال کیا کہ آپ عدالت میں کیا کہنا چاہتے تھے جو آپ کو موقع نہیں دیا گیا۔ لطیف آفریدی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی دلائل اور بات کرنے کا موقع آئے گا، تاہم میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں اور بھی بہت سے مسئلے ہیں اور اس سے زیادہ سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، اس لیے لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک کیس سے لوگوں کا عدالتوں پر سے اعتماد اٹھ جائے گا تو یہ غلط بات ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میرا عدالت پر مکمل اعتماد ہے، اگر کسی جج پر الزام ہے تو اس کے بعد اس پر طویل انکوائری ہوتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ الزامات درست ہیں یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو مزید اچھالا نہ جائے اور ختم کر دیا جائے۔ متی اللہ جان نے سابق چیف رانا شمیم سے بات کرنے کی کوشش کی کہ کیا آپ اپنے بیان حلفی والے بیان پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے وکیل نے آپ کو تمام سوالات کے جوابات دے دیے ہیں۔